جیسے بچہ آتا ہے ہاتھ میں فوراً سے پیشتر بچے کے کان میں اذان اور اقامت دینی چاہیے۔ اب اذان اور اقامت دینے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ نوٹ کر لیں۔ ہر باپ کو یہ طریقہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ جب بچہ پہلی دفعہ اس کے پاس آئے تو وہ بالکل سنت کے مطابق اذان دینے میں کامیاب ہو سکے۔ اب اذان دینی کیسے ہے؟ اذان دینے کا وہی طریقہ ہے جو مؤذن کے لیے اذان دینے کا سنت طریقہ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ جو بھی اذان دے رہا ہے وہ باوضو ہوگا، دوسرا وہ قبلہ رخ ہوگا، تیسرا وہ کھڑے ہو کر اذان دے گا، چوتھا بچہ ہاتھ میں ہوگا، قبلہ رخ ہوگا، وضو کیا ہوا ہوگا، کھڑا ہوگا، اور پھر وہ اذان اور اقامت کا آغاز کرے گا۔ سیدھے کان میں اذان دینی ہے اور الٹے کان میں اقامت کہنی ہے، اور سب سے شاندار طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ اذان دی جائے اور 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ تو یعنی سیدھے کان سے اذان کی ابتدا، پھر الٹے میں اقامت، پھر سیدھے میں اذان، پھر الٹے میں اقامت، پھر سیدھے میں اذان، پھر الٹے میں اقامت۔ اس طریقے سے 7 کی گنتی پوری کریں گے تو بہت زیادہ برکتیں اس کی حاصل ہوں گی۔ اور اقامت میں آپ نے قد قامت الصلاۃ کہنا ہے، جیسے نارملی ہم کہتے ہیں۔ اقامت تھوڑی تیز تیز کہنی ہے اور اذان تھوڑی سلو سلو کہنی ہے، کیونکہ اس میں یہی سنت مبارکہ ہے، اذان کو تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں اور اقامت تیزی سے کہی جاتی ہے۔ وہی سنت یہاں پر بھی ملحوظ رکھنی ہے۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ پر مؤذن داہنی طرف اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، تو بچے کے کان میں اذان دینے والا بھی جب حی علی الصلاۃ کہے گا تو داہنی طرف اپنے چہرے کو پھیرے گا، اور حی علی الفلاح کہے گا تو بائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرے گا۔ حی علی الصلاۃ پر سیدھی طرف اور حی علی الفلاح پر الٹی طرف اپنے چہرے کو پھیرنا سنت مستحبہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اذان اور اقامت 7 دفعہ دی جائے تو یہ سنت مبارکہ بھی پوری ہوگی۔ پہلی آواز جو آپ کے بچوں کے کانوں میں جائے گی وہ اللہ اور رسول کی آواز ہوگی، اللہ اور رسول کے ذکر والی آواز ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ساری زندگی مرگی کی بیماری سے بھی حفاظت عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ اس میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اذان کون سی والی دینی ہے، فجر والی دینی ہے یا باقی نمازوں والی اذان دینی ہے؟ تو دیکھیں جتنے لفظ زیادہ اتنا فائدہ زیادہ، تو اگر فجر والی اذان دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے بھی الفاظ آ جائیں گے، اس کی بھی برکتیں بچے کو حاصل ہو جائیں گی۔